بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بیٹی کی قربانی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ عورت کے جذبات زیادہ نازک ہوتے ہیں، اس لیے ہوگا یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد فرانسس آن ٹپکا اور میری بیٹی نے اپنا مستقبل اور اپنے جذبات قربان کر دیے۔ اور یہ مقتول رابرٹ کہاں سے آن ٹپکا؟ ڈابگن نے پوچھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کوئی اسکینڈل معلوم ہوتا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن میں اسے رد عمل یا انتقام بھی کہوں گا۔ فرانسس خشک طبع اور بیہودہ آدمی ہے۔ اس نے میرا کیس تو دفتر میں ہی ختم کروا دیا تھا اور مجھے قرض بھی بخش دیا تھا۔ اس کے بعد میری بیٹی نے اس کے ساتھ شادی کر لی، مگر اس نے میری بیٹی کی قدر نہ کی، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا رہا۔ اسے شاید یہ احساس تھا کہ وہ بوڑھا اور بھدا ہے اور لڑکی جوان اور خوبصورت ہے، اس لیے لڑکی اس کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکی پر بے بنیاد الزام تھوپتا رہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی نے انتقاماً اپنے جذبات کو مارنے کے بجائے ان کی تسکین کا در پردہ انتظام کر لیا تھا۔ آپ کو کبھی پتہ چلا تھا کہ مقتولہ اس مسلمان سے ملتی ملاتی تھی یا قطع تعلق کر لیا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ بہرحال میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے مقتولہ کی چھوٹی بہن سے اور ماں سے بھی پوچھا کہ وہ اس مسلمان کو جانتی ہیں جسے مقتولہ چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھیں۔ ہم وہاں سے آئے تو میرے ذہن میں اس معمے کا جو حل آ رہا تھا وہ یوں تھا کہ لڑکی نے اس مسلمان امیر زادے کو مایوس کیا اور فرانسس جیسے بھدے آدمی کے ساتھ شادی کر لی، پھر رابرٹ کے ساتھ دوستانہ کر لیا۔ مسلمان کو پتہ چل گیا اور اس نے دونوں کو قتل کروا دیا۔ ہو سکتا ہے مقتولہ نے اسے بتایا ہو کہ اس نے فرانسس کے ساتھ اپنے باپ کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے شادی کی ہے۔ مسلمان نے یہ صورت قبول کر لی ہوگی، لیکن میل ملاقات جاری رہا ہوگا، مگر رابرٹ کے ساتھ تعلقات اس شخص کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ ڈابگن نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن وہ فرانسس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس سے پورا اتفاق تھا۔ اب تو پادری نے اور مقتولہ کے باپ نے بھی بتا دیا تھا کہ فرانسس مزاج کا بہت برا آدمی تھا۔ پولیس کی نگاہ میں اس میں قتل کرنے یا کرانے کا مادہ موجود تھا۔ وہ اپنے مکان میں نظر بند تھا۔ تفتیش کے دوران ہم ایک ہی بار اس کے پاس گئے تھے اور اسے اقبال جرم کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے سزا سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کرائے کے قاتلوں کو پکڑوا دے اور ہم اسے الزام سے بری کروا دیں گے، لیکن وہ غصے میں تھا۔ مجھے یہ شک بھی ہوتا تھا کہ یہ شخص بہت چالاک ہے، اور یہ بھی کہ اسے توقع ہے کہ اس کا سرکاری رتبہ اسے پولیس کے جال سے نکال لے گا۔ اس نے سب انسپیکٹر جگموہن سنگھ کو رشوت دے کر اپنے آپ کو تفتیش سے خارج کروایا، بلکہ ساری تفتیش خراب کروا دی تھی۔ اس کا یہ اقدام اس کے خلاف ہمارے شک کو یقین میں بدل رہا تھا۔ ہم رابرٹ کے گھر گئے۔ رابرٹ جوانی میں قتل ہو گیا تھا۔ اس کا باپ ہمیں دیکھتے ہی واہی تباہی بکنے لگا۔ دراصل اس کی کوششوں سے تفتیش تھانے سے نکلوا کر ہمیں دی گئی تھی۔ اس نے پہلے تو مقتولہ کے باپ کو برا بھلا کہا۔ وہ کہتا تھا کہ باپ شرابی اور چور ہے۔ اس نے روپے پیسے کی لالچ میں لڑکی فرانسس جیسے جنگلی بھینسے کو دے دی۔ لڑکیاں بد چلن ہیں۔ اس لڑکی نے ہمارے بیٹے کو پھانس لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک مسلمان ٹھیکیدار کو پھانس رکھا تھا۔ فرانسس کو پتہ چلا تو اس نے بیوی کو طلاق دینے کے بجائے اسے اور ہمارے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ اس نے پسماندہ اور گنوار ہندوستانیوں والی حرکت کی۔ لیکن آپ کا بیٹا فرانسس کی غیر حاضری میں رات کو اس کے بیڈ روم میں کیا کر رہا تھا؟ وہ لڑکی بدماش تھی، باپ نے کہا۔ لڑکی نے بلایا ہوگا۔ اس سے ہم نے جو کچھ بھی پوچھا اس نے الٹا اور بے معنی جواب دیا۔ یہ بھی پوچھا کہ وہ مسلمان کون ہے، اسے بھی اس کا نام وغیرہ معلوم نہیں تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم رابرٹ کی بیوی کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اس لڑکی کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ اس کی عمر 23-24 سال تھی، خاص طور پر خوبصورت نہیں تھی۔ وہ اداس تھی، لیکن اس کے آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تک نہیں تھی، ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ وہ ہندو نہیں تھی کہ ساری عمر اسے بیوگی میں کاٹنی تھی،
اور مسلمانوں والی برادری کی پابندیوں سے بھی آزاد تھی۔ وہ دوسری شادی کی سوچ رہی ہوگی۔ اس واردات کے متعلق کچھ بتا سکتی ہو؟ ڈابگن نے پوچھا۔ میں کوئی نئی بات نہیں بتا سکتی، اس نے جواب دیا۔ آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ رابرٹ فرانسس کے بیڈ روم میں اس کی بیوی کے ساتھ قتل ہوا ہے۔ اسے قتل ہونا ہی تھا۔ اگر قتل نہ ہوتا تو یا فرانسس اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا یا میں رابرٹ سے طلاق لے لیتی۔ کچھ تو انجام ہونا ہی تھا۔ تمہیں معلوم تھا کہ رابرٹ مقتولہ میں دلچسپی لیتا ہے؟ مجھے معلوم ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کی دلچسپی مجھ سے ہٹ کر ادھر منتقل ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتولہ کا چال چلن اچھا نہیں تھا۔ شادی سے پہلے اچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ فرانسس کے قبضے میں آ کر وہ بگڑ گئی۔ تم اتنے یقین کے ساتھ بات کر رہی ہو، میں نے کہا۔ کیا تم نے سنی سنائی پر یقین کر لیا ہے؟ نہیں، وہ بولی۔ وہ میری کلاس فیلو تھی۔ ہم ہمراہ سہیلیاں تھیں۔ اس کے والدین کا گھر ہمارے گھر سے دور تھا، پھر بھی ہم اسکول کے بعد ملتی ملاتی اور بہت دیر اکٹھی رہتی تھیں۔ اگر تم اس کی ہمراز ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کسی مسلمان امیر زادے کو چاہتی تھی۔ اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں رابرٹ کو چاہتی تھی۔ اس کی باتیں میں اسے یعنی مقتولہ کو سنایا کرتی تھی اور وہ اپنے چاہنے والے کی بڑی اچھی اچھی باتیں مجھے سنایا کرتی تھی۔ تم نے اسے دیکھا تھا؟ ان کے ساتھ گھومی پھری بھی ہوں، اس نے جواب دیا۔ 3-4 بار کیناٹ پیلس کے ایک ریسٹورانٹ میں ان کے ساتھ کھایا پیا بھی ہے۔ اس کا عطا پتہ؟ اسے عطا پتہ معلوم نہیں تھا۔ نام سلیمان تھا۔ اس نے بتایا کہ 3-4 بار وہ مقتولہ کے ساتھ سلیمان سے ملنے گئی ہے۔ کیناٹ پیلس میں ایک ریسٹورانٹ تھا، مجھے نام یاد نہیں رہا۔ سلیمان ہمیشہ وہیں انتظار کیا کرتا تھا۔ چھوٹا سا یہ ریسٹورانٹ اونچے درجے کے لوگوں کے لیے تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ سلیمان کے گھر کا پتہ ملے۔ ہم نے رابرٹ کی بیوی کو کریدنا شروع کیا تو اس نے بتایا کہ وہ جتنی بار وہاں گئی ہے کیبن میں بیٹھی ہے اور ہر بار ایک ہی بیرا کھانے پینے کی چیزیں لاتا تھا۔ سلیمان اسے ٹپ زیادہ دیتا تھا۔ اس بیرے کے ساتھ سلیمان بے تکلفی سے باتیں کرتا تھا۔ تم مقتولہ کی شادی سے پہلے کی باتیں کر رہی ہو؟ ڈابگن نے پوچھا۔ شادی کے بعد بھی وہ سلیمان سے ملتی رہی تھی۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ 6-7 مہینے گزرے۔ مقتولہ مجھے اسی ریسٹورانٹ میں لے گئی۔ سلیمان وہاں انتظار میں بیٹھا تھا۔ مقتولہ نے مجھے بتایا تھا کہ فرانسس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ پہلے کی طرح سلیمان سے ملتی رہتی تھی۔ اس نے سلیمان کو بتا دیا تھا کہ اس نے باپ کی خاطر شادی کی ہے اور یہ ایک قربانی ہے۔ اس نے مجھے بھی بتایا تھا کہ اپنے باپ کے لیے اور اپنی بہنوں کے مستقبل کے لیے اس نے اپنے جذبات اور اپنی محبت کو قربان کر دیا ہے۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتے رویا کرتی تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ سلیمان اسے کہیں بھاگ چلنے کو کہہ رہا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اور کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ فرانسس کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن مقتولہ نے اسے روک دیا تھا۔ کہتی تھی کہ فرانسس کی موت کا اسے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن سلیمان پکڑا جائے گا اور اسے سزائے موت ہو جائے گی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اپنی محبت کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ سلیمان کے ساتھ ملاقاتیں قتل تک چلتی نہیں ہوں گی، میں نے کہا۔ اس کے قتل سے 6-7 ماہ پہلے تک تو مجھے معلوم ہے کہ وہ سلیمان سے ملتی رہی، اس نے کہا۔ میں آخری بار اس کے ساتھ ریسٹورانٹ میں 6-7 ماہ پہلے گئی تھی۔ اس کے بعد میرا اور مقتولہ کا تعلق ٹوٹ گیا۔ فرانسس نے اسے باہر جانے سے روک دیا ہوگا، ڈابگن نے کہا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ وجہ یہ ہوئی کہ وہ شادی سے پہلے کی طرح بعد میں بھی میرے گھر آیا کرتی تھی۔ رابرٹ کے ساتھ میری شادی مقتولہ کی شادی سے 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ تو میں دیکھ رہی تھی کہ رابرٹ مقتولہ کے ساتھ بے تکلف تھا، لیکن یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ میں نے قتل سے 6 ماہ پہلے دیکھا کہ رابرٹ اور مقتولہ اس حد تک بے تکلف ہو چکے ہیں جسے کوئی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے باہر سے پتا چلا کہ رابرٹ مقتولہ کے گھر اس وقت جاتا ہے جب فرانسس گھر میں نہیں ہوتا۔ رابرٹ میرے ساتھ کھچا کھچا رہنے لگا۔ ایک بار ایک پارٹی میں فرانسس اور رابرٹ کی لڑائی بھی ہو گئی تھی۔ فرانسس غصے سے چلا گیا، لیکن مقتولہ پارٹی میں رہی اور رابرٹ کے ساتھ ناچتی رہی۔ اس لڑکی نے بہت سی باتیں سنائیں۔ ان تفصیلات سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ مقتولہ سلیمان سے بھی ملتی تھی اور اس نے رابرٹ کو بھی پھانس لیا تھا۔ اب ہماری دلچسپی سلیمان کے ساتھ تھی۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکی یعنی رابرٹ کی بیوی قتل کرانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ہم پھر سلیمان پر آ گئے اور پوچھا کہ سلیمان مقتولہ کے گھر میں کبھی گیا تھا؟ کبھی ذکر نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے اسے مقتولہ کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کا اپنا بڑا خوبصورت تانگا ہے۔
ریسٹورانٹ سے میں گھر آ جاتی اور سلیمان مقتولہ کو اپنے تانگے میں کہیں لے جاتا تھا۔ تانگے کے نام پر ہم چونکے۔ ڈوبگن کے منہ سے بے اختیار نکلا، سلیمان ہمارا آدمی ہے۔ میں ایک بار پھر بتا دوں کہ اس دور میں اپنے تانگے کی حیثیت اپنی کار جیسی ہوتی تھی۔ وہ زمانہ کاروں کا نہیں تھا۔ ہم نے تانگے اور گھوڑے کے متعلق اس سے چند ایک باتیں پوچھیں اور اسے کہا، تم ہماری مدد کر سکتی ہو، ہمیں قاتل کو پکڑنا ہے۔ تم اسی ریسٹورانٹ میں جاؤ اور اس بیرے سے کہو کہ تم سلیمان سے ملنے آئی ہو، اس کا گھر کا پتہ بتاؤ۔ اگر اسے معلوم نہ ہو تو وہاں ہر شام جاؤ، شاید سلیمان تمہیں مل جائے۔ کسی طرح اس کے گھر کا پتہ معلوم کرو۔ ہم خود ریسٹورانٹ میں جا سکتے تھے، لیکن بیرا ہمیں مشکوک آدمی سمجھ کر ٹال سکتا تھا۔ رابرٹ کی بیوی ہماری مدد کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے بعد ہم کلب اور ہر اس جگہ جہاں یہ لوگ تفریح وغیرہ کے لیے جمع ہوتے تھے مختلف لوگوں سے ملتے اور معلومات لیتے رہے۔ ایک آدمی نے جو کلب کو کچھ اشیاء سپلائی کرتا تھا سلیمان کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اس آدمی کو ہم نے یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ ہم پولیس کے آدمی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو سلیمان کے دوست ظاہر کیا تھا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ بہت بڑے ٹھیکیدار کا بیٹا ہے، تعلیم یافتہ ہے، باپ کے ساتھ کام کرتا ہے، خوبصورت جوان ہے۔ باپ کی جائیداد خاصی تھی۔ اس خاندان نے انگریزوں کی بہت خدمت کی تھی۔ ڈوبگن نے کہا کہ سلیمان ہمارا ملازم نہیں، اسے صرف شامل تفتیش کر سکتے ہیں۔ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ وہ مقتولہ کے ساتھ دوستی سے صاف انکار کر سکتا تھا۔ اس کے خلاف تھوڑی سی شہادت کی ضرورت تھی، تو یہ ہمارا شک تھا کہ مقتولہ اور مقتول کو اسی نے قتل کروایا ہوگا۔ اب تانگے نے شک کو ذرا تقویت دے دی تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ مجھے یہ شک تھا کہ سلیمان فرانسس کی غیر حاضری میں مقتولہ کے گھر جاتا ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو یہ ضرور ہوگا کہ وہ کبھی تو رات کو اپنے تانگے میں مقتولہ کو گھر تک چھوڑ گیا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو دوسرے بنگلوں والوں میں سے کسی نے دیکھا ہوگا یا چوکی دار نے دیکھا ہوگا۔ بہرحال یہ اندھیرے میں بھٹکنے والی بات تھی۔ تفتیش بھٹک بھٹک کر ہی کی جاتی ہے۔ مجھے گورکھے چوکی دار کا خیال آیا۔ نیپالی گورکھوں میں آج بھی یہ وصف موجود ہے کہ ڈیوٹی کے پکے اور دیانتدار اور سچ بولنے والے لوگ ہیں۔ اتنی وفادار قوم شاید دنیا بھر میں اور کوئی نہیں۔ ہم نے گورکھے چوکی دار کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلایا، اسے تانگے کا رنگ، ساخت اور گھوڑے کا رنگ بتا کر پوچھا کہ کبھی رات کو اس نے یہ تانگا اپنے علاقے میں آتا جاتا دیکھا ہے۔ اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ اس سے ہم ادھر ادھر کی معلومات لیتے رہے جو برائے نام تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تفتیش چونکہ قتل کی ہو رہی تھی، اس لیے گورکھا ہم پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اس کی کوتاہی کا نتیجہ نہیں۔ اس نے اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے کہا، مجھے افسوس ہے کہ دوسرے چوکیدار نے اس رات مجھے چھٹی کروا دی تھی، ورنہ قاتل نکل کر نہ جاتے۔ میں نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ مجھے مسلمان چوکیدار کا بیان یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ گورکھے سے اس بیان کی تصدیق یا تردید کروا لی جائے۔ گورکھے کے ان الفاظ نے کہ دوسرے چوکیدار نے اس رات مجھے چھٹی کرا دی تھی مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ان دنوں بیمار ہو گئے تھے، اس لیے اس نے تمہیں چھٹی کرائی تھی۔ بیمار؟ کون، میں؟ اس نے حیرت سے کہا، میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ پھر چھٹی کیوں کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ ہم نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ گورکھے نے کہا، مہینے میں ایک رات تم چھٹی کر لیا کرو، میں تمہارا علاقہ سنبھال لیا کروں گا، اور ایک رات میں چھٹی کر لیا کروں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کل رات چھٹی کرو۔ تم کب سے یہاں چوکیداری کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا، اور وہ کب سے ہے؟ کوئی 3 سال ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا، اور وہ مجھ سے پہلے کا ہے۔ ہمیں تنخواہ بنگلوں کے صاحب لوگ دیتے ہیں۔ ہم اردو میں باتیں کر رہے تھے جو ڈوبگن اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے گورکھے کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ ہم نے اس پر غور کیا کہ مسلمان چوکیدار نے کہا تھا کہ گورکھا بیمار تھا۔ اس نے گورکھے کو اس رات چھٹی کرائی جس رات قتل کی واردات ہوئی۔ جائے واردات پر تانگا آیا تھا۔ مقتولہ کے چاہنے والے کے پاس اپنا تانگا ہے۔ ہم نے گورکھے کے ساتھ ایک کانسٹیبل بھیج دیا کہ مسلمان چوکیدار کو ابھی ساتھ لے آؤ۔ گورکھے کو معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ کوئی 2 گھنٹے بعد آیا۔ میں نے اسے کہا کہ اب جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم سیدھے پھانسی کے تختے پر جا رہے ہو۔ میں نے اسے سلیمان کے تانگے کا رنگ، ساخت اور گھوڑے کا رنگ بتا کر کہا، قتل کی رات یہی تانگا تم نے دیکھا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں جان گیا کہ وہ اندر سے ہل گیا ہے۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر کہا، سلیمان خود ساتھ تھا؟ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، اور تم قریب ہی کھڑے تھے۔ حضور والا،
اس کے منہ سے اتنا ہی نکلا۔ ڈوبگن نے کوئی سوال کیا تو میں نے ڈوبگن کو انگریزی میں کہا، اب آپ چپ رہیں، آپ کی نسل نے ہماری بڑی اچھی رہنمائی کی ہے، یہ میری نسل ہے، میں جانتا ہوں کہ اس سے کس طرح رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میز پر ڈوبگن کا بیت کا ڈنڈا رکھا تھا جو کوئی 2 فٹ لمبا اور 1 انچ موٹا تھا۔ وہ یہ ڈنڈا ہمیشہ ہاتھ میں رکھتا تھا، یہ اس دور کا رواج تھا۔ میں نے ڈنڈا پکڑ کر چوکیدار کے سامنے میز پر اتنی زور سے مارا کہ چھوٹے سے بند کمرے میں بڑا بلند دھماکہ ہوا۔ چوکیدار بری طرح بدکا، ڈوبگن بھی بدک گیا۔ میں نے چوکیدار سے کہا، تم نے کہا تھا کہ گورکھا بیمار تھا، اس لیے اسے چھٹی کرائی تھی، لیکن تم نے قتل کی واردات کروانے کے لیے اسے چھٹی کروائی تھی۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر نکلا، حضور والا۔ میں نے ڈنڈا اس کے کندھے پر رکھ کر کہا، فوراً اقبالی ہو جاؤ، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ گے۔ جانتے ہو وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جانتا تھا۔ میں نے کہا، ہمارے پاس پورا ثبوت آ گیا ہے، یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنے ہاتھ سے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں نہ ڈالو، فوراً بولو کتنا انعام ملا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، ہم بھی چپ رہے۔ اس نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولا، حکم بجا لاؤں گا سرکار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں یتیم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا، ان کی قسمت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گیا اور اسے کہا، بولو۔ میں نے اتنا انعام لے کر یہ واردات کرائی ہے، میں نے 250 روپیہ لے کر یہ واردات کرائی ہے۔ اس نے بچے جمہورے کی طرح کہا، شاباش۔ میں نے کہا، اب تمہارے بچے یتیم نہیں ہوں گے۔ اور اس نے اقبالی بیان لکھوا دیا جو مختصراً یوں تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا تھا اور یہ کہہ کر اسے سلیمان کے پاس لے گیا تھا کہ ایک کام ہے اور اجرت بہت ملے گی۔ چوکیدار سلیمان سے ملا اور اس کی عمارت سے بہت مرعوب ہوا۔ سلیمان خوبصورت اور شگفتہ جوان تھا۔ اس نے چوکیدار کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اسے نہایت اعلیٰ کھانا کھلایا، 10 روپے بھی دیے جو آج کے 100 روپے کے برابر تھے۔ اسے کام یہ بتایا کہ فرانسس کے بنگلے میں واردات کرنی ہے اور چوکیدار رکاوٹ بننے کے بجائے راستہ صاف کرے۔ اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ واردات قتل کی ہوگی۔ سلیمان نے اسے 250 روپیہ پیش کیا۔ چوکیدار نے اتنی رقم کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رقم کے علاوہ اسے ایسا گھیرا گیا کہ وہ رضامند ہو گیا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ فرانسس دورے پر جائے گا تو رات کو رابرٹ فرانسس کے گھر آئے گا۔ اس کی اطلاع ایک آدمی کو دینی ہوگی جو بنگلوں سے دور ایک جگہ کھڑا ہوگا۔ پھر 2-3 آدمی بنگلے کے اندر جائیں گے۔ سلیمان کا تانگا آئے گا، یہ آدمی تانگے میں سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ چوکیدار کو بتا دیا جائے گا کہ فرانسس کب دورے پر جائے گا۔ یہ پروگرام جس طرح سوچا گیا تھا اسی طرح اس پر عمل ہو گیا۔ چوکیدار کو ایک آدمی نے بتایا کہ کل صبح فرانسس دورے پر جا رہا ہے، لہٰذا چوکیدار اگلی رات ہوشیار رہے۔ چوکیدار نے مزید پیش بندی اپنے طور پر یہ کی کہ گورکھے کو اگلی رات چھٹی کروا دی۔ اگلی ہی رات رابرٹ کا فرانسس کے گھر آنا ضروری نہیں تھا، لیکن چوکیدار اسے طے سمجھتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ موت رابرٹ کو اسی رات لے آئی۔ چوکیدار نے آدھی رات سے پہلے ایک آدمی کو فرانسس کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس وقت اسے خیال آیا کہ وہ رابرٹ صاحب کو تو پہچانتا ہی نہیں۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ فرانسس نہیں۔ چوکیدار اس جگہ گیا جہاں اسے بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوگا۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ چوکیدار نے اسے بتایا کہ ایک آدمی فرانسس کے بنگلے میں چلا گیا ہے۔ اس آدمی نے چوکیدار سے کہا وہ بنگلے کے قریب چلا جائے اور ہدایت کے مطابق ادھر ادھر خیال رکھے۔ 3 آدمی آئے اور پھاٹک سے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بنگلے کے پیچھے ایک تانگا آیا۔ چوکیدار ادھر گیا۔ بنگلے سے 3 آدمی نکلے۔ انہوں نے دیوار پھلانگی اور تانگے میں بیٹھ گئے۔ تانگے میں سلیمان بھی تھا۔ اس نے 250 روپیہ چوکیدار کو دیا۔ اتنے میں ساتھ والے بنگلے کا کتا بھونکا، تانگا چلا گیا۔ اس بنگلے کا صاحب باہر آیا، چوکیدار کو آواز دی اور پوچھا کہ تانگے میں کون تھا۔ چوکیدار نے جھوٹ بول دیا۔ چوکیدار کو دوسرے دن پتا چلا کہ فرانسس کی بیوی اور رابرٹ قتل ہو گئے ہیں۔ چوکیدار بہت ڈرا، لیکن سلیمان نے اسے دوسرے دن بلا کر کھلایا پلایا بھی اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ چوکیدار ان تینوں میں سے جو اندر گئے تھے صرف ایک کو پہچانتا تھا، یہ پٹھان تھا۔ اس نے اس کی نشاندہی کر دی، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے بھی وعدہ معاف گواہ بنانے کا لالچ دیا گیا۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ اس کے ساتھی پکڑے گئے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو وعدہ معاف گواہ بنانا ہے۔ جو کوئی صحیح اور زیادہ باتیں بتائے گا اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا۔ یہ شخص بھی اقبالی ہو گیا اور اس نے دوسرے 2 ساتھیوں کی نشاندہی کر دی۔
انہیں رات کے وقت گھروں سے گرفتار کیا گیا۔ ان میں ایک دلی کا بدماش تھا اور تیسرا بڑے اچھے اور امیر گھرانے کا نوجوان تھا جو سلیمان کا گہرا دوست تھا۔ اس سے اگلے روز الصبح سلیمان کے گھر چھاپا مار کر اسے گرفتار کیا گیا۔ اس کا تانگا اور گھوڑا بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ سلیمان کے سوا سب نے اقبال جرم کر لیا۔ ان میں سے ہر ایک وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا تھا اور میں اس کے حق میں تھا کہ کسی ایک کو اپنا گواہ بنا لیا جائے، کیونکہ خطرہ تھا کہ تینوں عدالت میں جا کر اپنے اقبالی بیانات سے منحرف ہو جائیں گے۔ لیکن ڈوبگن نے مجسٹریٹ سے سب کے بیان قلم بند کروا لیے، وعدہ معاف گواہ کسی کو نہ بنایا۔ سلیمان صرف امیر زیادہ نہیں، شہزادہ تھا۔ اسے بیان دینے کو کہا گیا لیکن اس نے ہمیں انگریزی زبان میں دھتکار دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے کرائے کے قاتل اقبال جرم کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سب بکواس کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پھر کچھ بھی نہ پوچھا۔ اس کے امیر دوست نے بتایا کہ سلیمان مقتولہ کو چاہتا تھا اور ان کی محبت پاک تھی۔ سلیمان نے اسے بتایا تھا کہ وہ لڑکی کو نکال لائے گا اور اسے مسلمان کرے گا۔ لڑکی اسے عیسائی ہونے کو کہتی تھی۔ محبت اتنی گہری تھی کہ وہ ایک دوسرے سے دور بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ آخر لڑکی کی شادی فرانسس سے ہو گئی۔ وہ سلیمان سے ملی، بہت روئی اور بتایا کہ اس نے باپ اور بہنوں کی خاطر مجبور ہو کر شادی کی ہے۔ سلیمان اسے کہتا تھا کہ اس نے اس لیے سلیمان کو ٹھکرایا ہے کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لڑکی نے اسے یقین دلایا تھا کہ یہ بات غلط ہے۔ لڑکی اسے ملتی رہی۔ سلیمان نے اس سے کہا کہ وہ فرانسس کو مروا دے گا اور لڑکی اس کے پاس آ جائے۔ لڑکی نے کہا کہ فرانسس کی موت سے وہ بہت خوش ہوگی لیکن سلیمان پکڑا جائے گا جو وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ سلیمان نے قسم کھائی کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ 1 سال بعد مقتولہ کا رویہ بدلنے لگا۔ سلیمان سے کم ملتی تھی۔ ایک روز سلیمان نے بتایا کہ لڑکی رابرٹ نام کے ایک آدمی سے ملتی ملاتی ہے۔ سلیمان کے اس دوست کو تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ سلیمان کبھی اداس ہو جاتا، کبھی بلا وجہ غصے میں آ جاتا۔ ایک روز قتل سے 8-10 روز پہلے اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس کی محبت کا خون ہو رہا ہے، رابرٹ کو اور اس لڑکی کو بھی قتل کرنا ہے۔ اس نے زیادہ تفصیلی بات نہ کی، اتنا ہی کہا کہ فرانسس مہینے میں 3-4 روز کے لیے دورے پر دلی سے باہر چلا جاتا ہے اور رابرٹ یہ راتیں فرانسس کے گھر گزارتا ہے۔ یہ مقدمے کے فیصلے تک بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ سلیمان کو یہ اطلاع کہاں سے ملی تھی، اور یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ اسے کس نے بتایا تھا کہ فرانسس فلاں روز دورے پر جا رہا ہے۔ اس نے قتل کا پروگرام بنا لیا۔ یہ تفصیل بڑی لمبی ہے کہ اس نے کرائے کے قاتلوں کو کس طرح تیار کیا اور پروگرام کس طرح طے کیا۔ مختصر یہ کہ سلیمان کے اس دوست نے سلیمان سے کہا کہ انہیں فرانسس کے گھر میں قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، انہیں الگ الگ کہیں اور قتل کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ دونوں کو فرانسس کے گھر قتل کرنے سے کسی کو ان پر شک نہیں ہوگا، پولیس کو بھی یہی شک ہوگا کہ انہیں فرانسس نے قتل کروایا ہے۔ انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ رابرٹ فرانسس کی غیر حاضری کی پہلی رات ہی اس کے گھر جائے گا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس رات نہ گیا تو دوسری تیسری رات ضرور جائے گا، لہٰذا انہیں ہر رات وہاں جانا اور چوکیدار کی اطلاع کا انتظار کرنا تھا۔ رابرٹ کی بدنصیبی کہ وہ پہلی رات ہی آ گیا۔ سلیمان کچھ عرصہ پہلے فرانسس کی غیر حاضری میں اس بنگلے میں آیا تھا۔ اس نے اپنے کرائے کے قاتلوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ بیڈ روم کہاں ہے۔ تانگا سلیمان لایا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور تانگے میں بیٹھا رہا۔ چوکیدار نے اطلاع دی تو سلیمان تانگے میں رہا اور اس کے 3 ساتھی پیدل بنگلے تک گئے۔ پھاٹک سے اندر گئے، کمروں کے دروازے بند تھے۔ پیچھے گئے تو ایک شیشہ ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ ہاتھ ڈالا تو وہیں چٹخنی تھی جو کھول لی گئی۔ تینوں اندر گئے۔ اگلا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ادھر روشنی تھی۔ دیکھا ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ رابرٹ اور مقتولہ اندر ڈبل بیڈ پر سوئے ہوئے تھے۔ پٹھان نے چاقو سے مقتولہ کا پیٹ چیر ڈالا۔ دلی کے بدماش نے دوسری طرف ہو کر رابرٹ کے سینے میں چاقو مارے۔ سلیمان کے دوست کے پاس بھی چاقو تھا، اس نے دونوں پر وار کیے۔ رابرٹ اٹھا اور فرش پر گرا۔ فرانسس کی بیوی پلنگ سے اس طرح گری کہ سر فرش پر لگا اور ٹانگیں پلنگ پر رہیں۔ تینوں باہر آ گئے۔ سلیمان تانگا لے کر آ چکا تھا۔ چوکیدار اس کے پاس کھڑا تھا۔ سلیمان نے پوچھا کام ہو گیا؟ اس کے دوست نے جواب دیا ہو گیا۔ سلیمان نے پوچھا دونوں کا؟ اسے جواب دیا گیا دونوں کا، اور وہ چلے گئے۔ وہ مطمئن تھے کہ انہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا۔
سلیمان تو بہت ہی خوش تھا کہ اس نے اپنی بھیانک واردات پوری کامیابی سے کر لی ہے اور اب پولیس اندھوں کی طرح بھٹکتی پھرے گی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ گناہ اپنے پردے خود اٹھا دیا کرتا ہے۔ ذرا سی غلطی پولیس کو روشنی دکھا دیتی ہے۔ سلیمان نے مجسٹریٹ کی عدالت میں بھی کہا کہ اس جرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور سیشن کورٹ میں بھی یہی کہا، لیکن اس کے کرائے کے قاتلوں میں سے کوئی بھی اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہ ہوا۔ ہم نے استغاثہ کی ہر کڑی نہایت خوبی سے ملائی تھی۔ تینوں قاتلوں اور سلیمان کو عمر قید دی گئی اور چوکیدار کو اعانت جرم میں 5 سال۔ ہائی کورٹ سے اپیلیں بھی مسترد ہو گئیں۔